بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کا پاور شو کیا ثوابی میں۔ ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات بڑے کھل کر سامنے آئے۔ کہیں شیر افضل مروت صاحب ہاتھ لہرا رہے، علی امین گنڈا پور کے کندھے پہ رکھ کے کھیل رہے، تو کہیں دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب ٹونٹ کرتے انہیں نظر آئے۔ اس سب میں پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھرا، کیا ہوا، کیوں اس حال کو پہنچی، ایک مکمل داستان ہے۔ لیکن ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جب بھی مشکل وقت آیا تو کہیں بانی پاکستان تحریک انصاف جناب چیئرمین صاحب نے اسلامک ٹچ، اسلامک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، اور کہیں ان کے ماننے والوں نے آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اقتداء میں نمازیں ادا کی۔ یہ نمازیں جب چل رہی تھی تو پیرلل ریکول نظام بھی چل رہا تھا۔ جی، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ شیرانی گروپ کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف نے محبت کی پینگیں بڑھائی، کہیں رات وہاں گزاری، کہیں دن یہاں بسر کیا۔ اب کس طرف گئے، کیوں گئے، کہاں سے کیا فوائد ملے، کسے کیا دیا، کس سے کیا لیا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن شخصیت کو دعوت دی ہے، مولانا نواز صاحب، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ سے تعلق ہے آپ کا، بلوچستان قلعہ سیف اللہ سے۔ کیسے مولانا صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا۔ مولانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی اور جمعیت علماء اسلام کی، بلکہ میرا خیال ہے کہ جب یہودی ایجنٹ کہا جاتا تھا انہیں، تو اس وقت آپ حضرات بڑا ان کی چائے بھی پی رہے تھے، مدعو بھی کر رہے تھے، شیرانی صاحب مل بھی رہے تھے، تو کہاں تک آپ کی بات کہاں تک پہنچی؟ نہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے اور ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ مولانا شیرانی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو اتحاد ہے وہ ذرا دوسری پارٹیوں سے جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے اس سے ذرا مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اتحاد ہو رہا تھا اس میں ایک معاہدہ سائن کیا ہے مولانا شیرانی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے۔ ٹھیک ہے، اس میں مولانا شیرانی صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ بھئی پاکستان میں کیا سیاست ہوتا ہے، اور جو خصوصاً پارلیمانی سیاست کے حوالے سے مولانا شیرانی صاحب کا جو رائے وہ دنیا کو بھی پتہ ہے۔ تو انہوں نے جو معاہدہ سائن کیا اس میں 7 چیزیں ہیں، بلکہ وہ تو تشریحات تو بہت ہے، میں مختصراً آپ کو عرض کروں گا 2-3 چیزیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت ایک ہے، دوسری نمبر پہ انہوں نے کہا کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، اور تیسرا اس میں یہ چیز شامل ہے کہ پوری دنیا میں نظام ایک ہو۔ اس حوالے سے پھر اس کی تشریحات بھی 7 تشریحات تقریباً شیرانی صاحب نے لکھے بیان کیے، اور اکثر وہ تقریرات میں بھی بتاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو کیا شیرانی صاحب کی ان باتوں سے اتفاق نہیں تھا؟ بالکل اتفاق تھا۔ دنیا گلوبل ویلیج ہے، اس سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس نے باقاعدہ معاہدے پہ دستخط بھی کیا، اور شیرانی صاحب نے ان سے کہا ہے کہ دنیا پر، پاکستان نہیں بلکہ دنیا لیول پہ جب آپ جائیں گے، کہیں بھی کسی فورم پہ آپ جائیں گے، تو آپ نے کم از کم ان 3 چیزوں کے حوالے سے بات کرنی ہے تاکہ دنیا میں امن ہو۔ خصوصاً پاکستان جن مشکلات کا اشکار ہے، بحیثیت ایک اسلامی ملک ہے، وہ بھی مشکلات سے نکل آئے اور امن کی طرف آئے۔ تو شیرانی صاحب کے نظریات تو تقریباً ہم نے ان کے تفردات بہت ساری چیزوں میں دیکھے۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تب تو آپ ان کے قریب گئے نہیں، جب وہ حکومت سے اترے ہیں تو اس وقت تو اچھے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے، کیا وجہ ہے کہ شیرانی صاحب نے اس وقت انہیں کندھا فراہم کیا؟ اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جب سیاست ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی کوشش کی حکومت کی طرف سے، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، کہ مولانا شیرانی صاحب سے ملاقات ہو اور وہ ہمارے ساتھ دے، مگر چونکہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں تھے، انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی تھی، بلکہ آخر تک چلا رہے تھے، تو مولانا شیرانی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میں اس وقت میں یا ایسے حالات میں عمران خان صاحب کی سیٹ بیٹھ جاؤں جہاں مولانا صاحب جو کہ ہمارے ساتھی رہا ہے، بلکہ ایک جماعت ساتھ کھایا پیا ہے، کوئی روایات ہوتی ہیں، کئی سال جماعت میں رہے، اور بلکہ مولانا شیرانی صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کی حصہ سے دیکھتے ہیں، آج بھی وہ دیکھتے ہیں، اگرچہ اختلافات ہے، تو اس لیے وہ مولانا شیرانی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میں اس حالات میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤں کہ میرے اوپر یہ الزام لگے کہ یہ حکومت کو کندھا دے رہے، بلکہ اس وقت مولانا شیرانی صاحب نے جواب دیا پی ٹی آئی کو کہ جب آپ حکومت سے نکلیں گے، باہر آئیں گے اور مشکل وقت آپ کے اوپر آئے گا، تب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نظر آؤں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھ لیا جب وہ اس کے اوپر برا وقت آیا، ادارے حکومت بلکہ امریکہ تک جب خلاف ہو گئے، تو مولانا شیرانی صاحب نے کہا ابھی ویلکم، آئے بیٹھتے ہیں۔
اچھا، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب کی معیت میں ڈیلیگیشن جاتا ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. تو یہ جو قائد جمعیت ادھر ہیں مولانا شیرانی صاحب، ان کے پاس بھی کوئی وفد آتا ہے ان ایام میں؟ مطلب 26ویں آئینی ترمیم ہم نے دیکھی، یا مدارس ایکٹ ہو، یا دیگر جتنے بھی ایشوز ہوں، واپس کوئی تحریک وحریک بھی. ابھی تو پھر ان ایام میں ہم نے دیکھا واپس کوئی محبت بڑھ چکی ہے JUI سے. تو کیا ہنوز شیرانی گروپ کے ساتھ رابطہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ یہ رابطہ تو شروع دن سے ہے، مگر البتہ رابطے کی نوعیت مختلف ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ ہم چونکہ مولانا شیرانی صاحب پارلیمانی سیاست میں نہیں ہے، یا بالفرض اگر ان کے دوست ہے بھی تو فی الحال پارلیمان میں نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایمینیز کی ضرورت تھی. جس کے پاس ایمینیز ہو تو ظاہر سی بات ہے جن کی ضرورت تھی وہ اسی کے پاس جائیں گے. اب مولانا صاحب کے پاس 5-6 یا 7-8 بندے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اس کے پاس جا رہے تھے، اور ہمارے پاس تھی نہیں تو اس لیے ضرورت نہیں تھی. تو کیا پارلیمانی سیاست کا آپ کا ارادہ ہے آگے الیکشن میں کوئی پارٹیسپیٹ کرنے کا؟ کوئی سینٹ میں، شیرانی صاحب تو نظریاتی کونسل کے بھی ایک عرصہ چیئرمین رہے، تو کیا آگے پارلیمانی سیاست میں ہم شیرانی گروپ کو دیکھ پائیں گے؟ میرا خیال میں شیرانی صاحب نے اس حوالے سے پہلے سے تقریباً 2013 سے اس کا موقف یہ ہے، بلکہ 2013 نہیں، جب جمعیت علماء اسلام ایک ساتھ بھی تھے تو 1997 میں اس حوالے سے باقاعدہ عمومی نے فیصلہ کیا تھا، اور شیرانی صاحب کی ہی مرہون محنت جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے بعد پارلیمانی سیاست سے نکل کے تاریخی سیاست میں جائیں گے، بلکہ تاریخ چلائیں گے. اور مولانا شیرانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، خصوصاً پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، جو پارلیمانی سیاست، وہ ضرورت کے تحت ہے، بلکہ وہ نظام چلانے کے لیے یہ سیاست ہوتی ہے، نظام تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے. اور مولانا شیرانی صاحب چاہتے ہیں کہ کم از کم سیاست اگر ہو بھی پارلیمانی تو اس میں نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. اگر کہیں خرابی ہے اور ملک کے لیے نقصان ہے اور آگے ملک نہیں جا سکتے تو نظام تبدیل ہونی چاہیے. مگر بدقسمتی سے پارلیمانی سیاست میں نظام وہی کے وہی چل رہے، چہرے بدلتے آ رہے. اور مولانا شیرانی صاحب سمجھتے ہیں کہ فی الحال ہمیں پارلیمانی سیاست کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک تاریخ اگر ہم چلائیں گے کہ لوگ پارلیمانی سیاست سے نکل کے بلکہ عوام اور فوج کو چھوڑ دے آپس میں. ابھی تو ویسے بھی ملک وہی لوگ چلا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو پارلیمان کی حیثیت ہے ہی نہیں، اور جو ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مولانا شیرانی صاحب چاہتے ہیں کہ سیاستدان درمیان سے نکل آئے، فوج جانے اور عوام جانے، جس طریقے سے ملک چلائے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. نہیں تو اس میں کیا کوئی صدارتی نظام کی آپ بات کرتے ہیں؟ کیا نظام کیا آپ دینا چاہتے ہیں؟ اب نظام کوئی بھی ہو، مگر یہ ہے کہ ملک کے لیے کم از کم فائدہ ہو. اب پارلیمان میں تو لوگ آتے ہیں 5 سال، جب آپ پارلیمانی سیاست بھی نہیں چاہ رہے، آپ اس میں نظر نہیں آ رہے، تحریکی سیاست بھی، آپ کی پریزنس کیا عوام میں آپ کی جڑیں اس طرح سے ہیں جیسے JUI کی ہیں؟ عوام میں تو ہم ہے، البتہ اگر کمزور بھی ہے تو اس کے لیے وقت ہمیں چاہیے. نہیں، تعداد کثیر قلیل ہوتی رہتی ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی اتنی انگرینس ہے کہ آپ اگر کوئی تحریک چلائیں تو آپ کو کوئٹہ سے لے کے کراچی اور کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک کارکن ہیں آپ کے، کوئی اسٹریٹ پاور، کوئی زمین. جس انداز سے مولانا شیرانی صاحب جس انداز سے تاریخ چلا رہے ہیں اس کا انداز ذرا مختلف ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے. ٹھیک ہے. مولانا شیرانی صاحب سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مقصد، یا لوگ جو سیاست کرتے ہیں شرعی سیاست، اس کا مقصد رہنمائی ہے اور خیر خواہی ہے. ٹھیک ہے. اب رہنمائی خصوصاً آج کے حالات میں تو آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اگر آپ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کریں گے تو وہ لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا شیرانی صاحب تو رہنمائی کے حد تک، لوگوں کی خیر خواہی کی حد تک وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں، ان کو بتا بھی رہے حالات اور جو مشکلات ہوتے ہیں خصوصاً آج کل کے دور میں، اس کا راستہ بھی بتاتے ہیں، اس کا حل بھی بتاتے ہیں نکلنے کے، کہ ہم نے کس طرح اس مشکلات سے حل نکلنا ہے. ٹھیک ہے. وہ خواہ معاشی حوالے سے ہو یا امن امان کے حوالے سے ہو، اور یا اداروں کے جو مسائل ہے اس حوالے سے بھی ہمیشہ انہوں نے حل پیش کیا ہے کہ حل یہ، اگر آپ دنیا کا آپ کے اوپر دباؤ ہے تو اب ان دباؤ سے آپ کس طرح نکل سکتے ہو. اب یہ لوگوں کے اوپر ہے، سیاستدانوں کے اوپر ہے، اداروں کے اوپر ہے کہ مولانا شیرانی صاحب کے موقف سے اور اس کے رہنمائی سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کی جمعیت علماء اسلام ہے، ایک تو وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب والی، ایک وہ نظریاتی ہم نے کوئی سنا تھا نا، وہ ابھی ہے یا وہ بھی ڈیزالو ہو گیا، ختم؟ وہ ہے میرا خیال میں. اچھا، وہ بھی کچھ نہ کچھ ہے. تو یہ آپ والی جو ہے یہ شین گروپ ہے، شیرانی گروپ اسے کہیں گے؟ نہیں، ہماری جماعت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبضہ ہوا ہے.
اب ظاہر سی بات ہے قبضے کے لیے تو ہمیں بھی وقت چاہیے اور ٹائم چاہیے، تو اس کے لیے لڑیں گے. تو یہ آپ کی جمعیت علماء اسلام پاکستان رجسٹرڈ الیکشن کمیشن میں آپ کی جماعت ہے؟ نہیں، رجسٹریشن تو ہمارے نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام کے پاکستان کے نام سے ہم سیاست کرتے اور چل رہے. البتہ یہ رابطہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے ہمارے کچھ ساتھیوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن میں ضرورت کے لیے رجسٹریشن کی ہے. البتہ دراصل جو ہے ہماری جماعت وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، کیونکہ مولانا شیرانی صاحب نے تقریباً 60 سے 65 سال تک جمعیت علماء اسلام کے لیے خدمات ادا کی ہے، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے. بلوچستان میں جب مولانا مفتی محمود صاحب و دیگر اکابرین اس کے لیے جانا بھی مشکل تھا، تو اس وقت ایک واحد مولانا شیرانی صاحب تھے، 2-3 اور بھی حضرات تھے بڑے بزرگ، انہوں نے مل کے محنت کر کے جمعیت علماء اسلام کو بلوچستان میں ایک اسٹیک ہولڈر بنایا جی. اور مگر اب بدقسمتی ہے کہ اب مولانا شیرانی صاحب نہیں ہے. چلیں، ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ مولانا نواز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ JUI جو شیرانی گروپ ہے، مولانا نواز صاحب انہوں نے بتلایا کہ عمران خان صاحب کے ہم مشکل وقت کے ساتھی ہیں. جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے ہمیں آفرز بھی کی، میری آف دا ریکارڈ بھی ان سے باتیں ہوئیں، سینیٹرشپ، وزارتیں، سب کچھ. لیکن شیرانی صاحب نے اپنے ایک اصولی موقف پہ، جیسا کہ ان کا بہت ایک سخت اسٹانس ہوتا ہے، رہتے ہوئے کہا کہ نہیں جی ہم ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جب آپ حکومت سے اتریں گے ہم تب آپ کا ساتھ دیں گے. تو اب مشکل دنوں میں تو یہ کندھا دے رہے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب جب کبھی بھی زندگی میں اڈیالہ سے باہر آتے ہیں، اور اللہ کرے پاکستان میں یہ جمہوری عمل تسلسل سلسلہ چلتا رہے اور واپس پٹری پہ ٹریک پہ چیزیں آتی ہیں، تو شیرانی گروپ کو کتنا نوازا جائے گا اور نواز صاحب کو کتنا نوازا جائے گا ہم اس وقت دیکھیں گے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.